اب ہم سب سے امپورٹنٹ موضوع پہ آتے ہیں، جو سال کے سب سے آخری اسلامی سال کے سب سے آخری مہینے کیا کہتے ہیں؟ ذی الحج۔ ذی الحج میں سب سے بڑا کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ قربانی کا واقعہ۔ اور قربانی کا واقعہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی وائف، اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر آپ سفر کریں۔ کہاں کا؟ وہ بابل میں رہتے تھے اس وقت۔ بابل جو آج کا عراق ہے، آج عراق کا نام سنا ہے نا؟ عراق ملک، اس زمانے میں اس کو بابل کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل، ٹھیک ہے۔ اور ایک بابل عراق اور ترکی کا علاقہ، یہ سارا علاقہ کو اس کو کیا کہتے تھے؟ بابل۔ تو وہاں سے وہ سفر کرتے ہوئے آئے، وہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، بہت چھوٹے سے اتنے معصوم بچے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ کو نیا شہر آباد کرنا ہے۔ اور وہ کئی وقت کا سفر، کئی میلوں کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر اس زمانے میں اپنی اونٹنی پہ وہ سفر کرتے ہوئے پہنچے، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ یہاں آ کے رک جائیں۔ جیسے ہی وہ ایک بیابان ریگستان میں پہنچے، ان کو حکم ہوا شاہزین کہ آپ یہاں رک جائیں۔ اب رکنے کے بعد پھر حکم ہوا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ کو اور چھوٹے بچے حضرت اسماعیل کو آپ یہیں چھوڑ کر آپ روانہ ہو جائیں دوبارہ۔ تو انہوں نے کہا بالکل۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اب وہ چھوڑ کے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب بی بی ہاجرہ یہاں پہ ظاہر سے ایک بیابان میں رہنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ ڈیزرٹ، مکمل ڈیزرٹ تھا، اور پہاڑی پہاڑ اور شدید ترین گرمی، جو وہ اس جگہ پہ جہاں آج سعودی عرب مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں یہاں کیا ہوا۔ اب یہاں پہ بی بی ہاجرہ نے ایک بچے کو زمین پہ رکھا، جو آج حرم ہے، مکہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حرم کے پاس، وہ اس وقت حرم نہیں بنا تھا، مکہ بھی نہیں بنا تھا، اللہ کا گھر کا وہ ایک موجود تھا جو آدم علیہ السلام نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھا تھا جو اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، وہ جگہ پہ چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اب جیسے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا، زمین گرم شدید، وہ ان کو تو بڑی پانی کی تپش ہو رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا، اور وہ بیچارے کیا، اور بی بی ہاجرہ پھر یہاں سے وہاں دوڑی صفا کی پہاڑی پر، صفا سے مروہ کی طرف دوڑی، پھر مروہ سے وہ 7 مرتبہ چکر لگایا۔ جو حاجی جو جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، تو 7 مرتبہ حکم ہے کہ آپ صفا سے مروہ، صفا پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے، اور ایک ہی جگہ پہ، یہاں صفا ہے یہاں مروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 7 مرتبہ، تو آج بھی حاجی ان کو یہ حکم ہے کہ یہ کریں آپ، چاہے وہ عمرہ کرنے والے ہوں چاہے حج کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، اور بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں یہاں سے یہاں دوڑ رہی تھی بیچاری، لیکن پانی کہیں نہیں تھا۔ مین ٹائم کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی جب ایڑیاں، جب بچے کا چھوٹا گھٹنا ہوتا ہے نا، گھٹنا اور ایڑیاں جب چھوٹی زمین پہ لگی نا، تو وہاں پہ اللہ کی طرف سے، ان کے قدرت کی طرف سے ایک چشمہ ابل آیا، اور اس کا نام کیا پڑا؟ زمزم۔ زمزم کب پڑا؟ جب ان کی امی وہاں سے آئیں، ان کی امی نے دیکھا، او ہو، یہ اسماعیل علیہ السلام یہاں سو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، لیٹے ہوئے رو رہے ہیں، اور پانی برابر میں سے وہ ہوا، ایک دم پھوٹ پڑا، ہاں، اور وہ چشمہ آج تک جاری ہے، زمزم کا چشمہ آج تک، ہاں۔ پھر اس کا زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک۔ پھر انہوں نے کہا یار پانی تو پھیلتا جا رہا ہے، تو بی بی ہاجرہ نے کہا زمزم، زمزم کا مطلب ٹھہر جا، رک جا، ورنہ وہ پانی تو آج تو سمندر دریا بن جاتا وہ تو، لیکن وہ پھر وہ رکا، پھر وہ ایک جگہ پہ اللہ نے سب وہ سارا سب کچھ، پھر وہاں سے جی ٹھیک ہے، زمزم کنواں بننے کے بعد وہاں پہ ایک پانی کا پیدائش ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ آنے لگے، اور مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اس زمانے میں مکہ شہر آباد، اور کس نے مکہ شہر آباد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک ابراہیم علیہ السلام یہاں پر نہیں آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی طرح پرورش پاتے رہے۔ جب وہ تقریباً 7 سے 10 سال کے قریب تھے، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ بابل سے مکہ پہ آئے، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری یعنی اللہ کی راہ میں قربان کرو، آپ ان کو لے کے جاؤ اور ان کو قربان کر دو۔ چھری وغیرہ انہوں نے سب تیار کی، اور اپنے بچے کو جیسے ہی آپ قربان گاہ لے کے گئے، پہلے انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ نا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، تو اب کیا کروں؟ تو بچے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بالکل میں حاضر ہوں، آپ لے کے چلیں۔ اور
جیسے وہ لے کے دور قربان گاہ کی طرف لے کے گئے، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری جب جیسے پہنی نا تو جیسے جبرائیل علیہ السلام اور اللہ انہوں نے اس کی جگہ دمبا رکھ دیا، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یار تو میرا بھی بچہ اللہ کی راہ میں چلا گیا، لیکن جیسے وہ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ یار اسماعیل علیہ السلام یہاں کھڑے ہیں اور نیچے دمبا کٹا ہوا۔ اس واقعے کے بعد سے قربانی فرض کہلائی اور ہم سب مسلمانوں کو، اور قربانی کا بہت بڑا اجر ہے، اس کے ایک ایک بال کا ثواب ہے۔ اگر خالص طریقے سے اچھے طریقے سے دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک غریبوں کو، ایک اپنا، ایک رشتہ دار کو، ٹھیک ہے، 3 حصے ضروری ہیں۔ یہ نہیں اچھی چیزیں ہم نے رکھ لی اور غریب کو بیچارے کو ہڈیاں دے دیں اور رشتہ دار کو پتہ نہیں کیا دے دیا کیا نہیں دے دیا اور کسی کو جھڑک دیا۔